تو فرمایا اگر شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ جو تھوڑی نعمت پہ شکر نہیں نہ کرتا وہ زیادہ نعمت پہ بھی شکر نہیں کرتا، جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرتا۔ نعمتوں کو کمپیئر نہ کیا کرے، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہے، نہیں، اس کے پاس جو ہے تو کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس ہے۔ تو there are several ways to live comfortably، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی بہت سے طریقے ہیں۔ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اس بندے کی زندگی میں صرف 20 دن باقی ہیں۔ انہیں بڑا غمگین ہو گئے، وہ 20 دن گزر گئے، بندہ قائم دائم، مہینہ گزر گیا، بندہ فٹ۔ تو پچھلی امتوں کے نبیوں کے صحابی کو یہ طاقت اگر حاصل ہے تو امام الانبیاء کی طاقت کا حل ہو گیا۔ بہت سی ایسی چیزیں جو میں اور آپ نہیں دیکھتے، نہیں سمجھتے، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ شکر کرنا یہ بہت ضروری ہے، ٹو ایکسپریس گریٹیٹیوڈ۔ ایکچولی the expression of gratitude is the acknowledgement of blessing۔ ایک رسید ہوتی ہے نا، وہ وصولی کی دی جاتی ہے، تو یہ جو آپ شکر کرتے ہیں نا، یہ سمجھ لیں وہ نعمت کی وصولی کا ایک امپریشن ہے کہ اے مالک تو نے مجھے نعمت دی ہے تو میں شکر کر رہا ہوں۔ یہ بڑا ضروری ہے، اور انسان نہیں کرتا، شکر نہیں کرتا، اور رزق کا اضافہ چاہ رہا تو اسے یہ نہیں پتا کہ وہ جتنا ہے اس کا شکر کرے گا تو اضافہ ہو جائے گا۔ کبھی کبھار وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے مانگ رہا ہوتا ہے، ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کمرہ تو آپ سے سنبھل نہیں رہا، آپ پورے بگلے کی دعا مانگ رہے ہیں، کیسے دے دیں آپ کو؟ کمرہ جو دیا آپ کو وہ تو نہیں ٹھیک طرح رکھ رہے، آپ پورا کوٹھی کیسے دے دیں؟ آپ کو پاؤ دودھ مل رہا ہے، آپ چھوٹے ہیں، وہ بڑا بھائی ہے اس کو کلو دودھ مل رہا ہے، آپ چیخے مار رہے ہیں۔ اپنا ہاضمہ کلو والا کر لیں، آپ کو کلو دودھ دے دیں گے۔ اور پھر آپ کو پاؤ دودھ جو مل رہا ہے وہ آپ غصے میں آ کے ٹانگ مار کے وہ بھی گرا دیتے ہیں۔ پھر جو مل رہا اس پہ صبر کرو، تمہاری طاقت اتنی ہے، جب بڑے ہو جاؤ گے زیادہ دودھ بھی مل جائے گا۔ تو فرمایا اگر شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا، اور شکر نہیں کرو گے تو نہیں دوں گا۔ تو وہ 99 چیزیں آپ نہیں دیکھ رہے جو آپ کو مل چکی ہیں، وہ ایک جو نہیں ملی اس کی طرف آپ کی نظر ہے۔ کتنا پیارا ارشاد عالی شان ہے۔ جو تھوڑی نعمت پہ شکر نہیں نہ کرتا وہ زیادہ نعمت پہ بھی شکر نہیں کرتا، جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرتا۔ تھینک یو، دس از اے ویری گڈ ورڈ۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا یہ شکر کرنا ہے۔ بیان کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کچھ کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تو کپڑے صحیح نہیں پہن سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے۔ کہا نہیں، طاقت تو ہے، پیسہ بھی ہے۔ تو کہا پھر اللہ کی نعمتوں کا اظہار تمہارے جسم سے ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کو سادہ پہننے کے لیے کہا ہے، گندا پہننے کے لیے تو نہیں کہا نا۔ سادہ پہنے، صاف پہنے، اور اگر آپ مہنگا بھی پہن سکتے ہیں تو پہنے، اچھا پہنے، اس چیز کا اظہار کرے، لیکن تکبر والی ریڈ لائن کو کراس نہ کرے۔ تو شکر کرنے کے لیے نا بہانے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ if you just try to explore how to express gratitude۔ ایک عورت لکھتی ہے کہ میری عادت تھی میں روزانہ ایک کوئی اچھی بات جو دن میں ہوئی نا وہ لکھا کرتی تھی۔ عادت بنا لی اس نے، ایک بات کوئی بھی جو اچھی ہوئی روز لکھ رہی ہے، ڈائری اس کی ہو رہی ہے۔ This is known as to journal۔ This is a very good practice that you journal۔ لکھنا means to journal، جے سے شروع ہوتا ہے۔ وہ جرنل کرتی تھی، روز ایک بات، کوئی بھی نعمت نہیں لکھ رہی، وہ کوئی اچھی بات جو ہوئی جو اس کو اچھی لگی وہ لکھ رہی تھی۔ تو کہتی پھر بڑی مصیبتیں تکلیفیں بھی آئیں، لیکن ایک ہی بات لکھنی ہوتی تھی 24 گھنٹے میں، وہ لکھ لیتی تھی۔ لیکن ایک دن بڑی افتاد آئی، میرے پیٹ میں 2 بچے تھے، دونوں کا مس کیریج ہو گیا۔ دن میرا بڑا برا گزرا، DNC ہوئی، بڑا پروسیجر تھا، اور اس کے بعد رات ہوئی تو میں نے کہا کیا ڈرامہ شروع کیا ہوا میں نے یہ روز ایک بات لکھنے کا، آج میں کیا بات لکھوں، اتنی تکلیف سے میں گزری ہوں، جان کی بازی لگ گئی، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ عادت پڑ گئی ہوئی تھی، اس نے کہا لکھنا تو ضروری ہے۔ وہ بیٹھی اور سوچنے لگی واقعی آج کے دن کون سی بات ہوئی ہے۔ تو اس نے نوٹ کیا کہ جب آپریشن ہو گیا تھا تو جو میرا شوہر میرے پاس آیا، اس نے مجھے تھاما
اور اس نے مجھے ایک محبت دی، اور وہ جو ایک کیفیت ایک دم سے اس مصیبت کے بعد مجھے اچھی لگی، میں وہی کیفیت لکھ دیتی ہوں. اور کہتی ہے جب وہ ایک لائن صرف میں نے لکھی نا، دا کمفرٹ فرام مائی ہسبینڈ، دا کمفرٹ فرام مائی ہسبینڈ، اپنے شوہر سے ملنے والی تسلی، کہتی وہ سارا سینیریو، سارا منظر ہی بدل گیا. دس از ایکنالجمنٹ. ہاتھ کی گواہی آ گئی، دماغ ریوائر ہو گیا، اور وہ سچویشن سے نکل کے صحیح سچویشن میں آ گیا. میاں بیوی کا رشتہ بڑا پیارا ہوتا ہے. اللہ کرے ایسا ہو کہ دونوں شکر کرے. ایک میاں بیوی نا روز رات کو جب ملتے تھے نا، شام کو تو ملتے تھے تو ایک دوسرے سے وہ شیئر کرتے تھے کہ آج کے دن میں کیا باتیں ہوئی. ساری کہانی سناتے تھے، ساری کہانی سناتے تھے آج کے دن میں کیا باتیں ہوئی. تو ایک دن دونوں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے لگے شام کو. تو شوہر نے بیوی سے پوچھا کہ کون سا پروگرام دیکھنا ہے، فنی پروگرام دیکھنا ہے، ٹریجک پروگرام دیکھنا ہے، کون سا دیکھنا ہے؟ انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ جو ٹی وی کے پروگرام کے بارے میں ہم نے بات کی ہے نا، یہی بات وہ اپنی سٹوری کے بارے میں کرتے ہیں کہ سارے دن کی کہانی سنانے کے بجائے ہم دوسرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں میری آج کے دن کی کون سی بات سننی ہے. میرے ساتھ کوئی چیلنجنگ واقعہ ہوا وہ سننا ہے، یا میرے ساتھ کوئی جو ہنسی والی بات ہوئی وہ سننی. کیونکہ بندہ جب اپنی مرضی کی کہانی سنتا ہے نا، اس کو بڑا مزہ آتا ہے، نہ کہ اگلا بولتا جا رہا اور وہ بیٹھا ہوا ہے. تو شوہر اور بیوی کے رشتے میں شکر کے پہلو بہت آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر یہ دے اور یہ مزاج بن جائے ہمارا، جب بھی شوہر اور بیوی میں لڑائی ہو نا، یا ایسی کوئی سچویشن بنے، تو دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. آلویز ریممبر 2 things. پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی وہ سچویشن بنی، اختلاف آیا، تو اب وہ سچ جو آپ نے کئی دنوں سے سنبھال کے رکھا ہے نا، ابھی نہ بولیے گا. وہ ابھی بولنے کا وقت نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ ماضی کو بیچ میں نہ لے کر آئیے گا، کیونکہ ماضی میں آپ دونوں نہ سمجھ تھے، ایک دوسرے کو سمجھ رہے تھے، اور کئی غلطیاں ماضی میں ہوئی تھی، کس سے نہیں ہوئی. اب جو ایک گرم لوہا ہے، اس وقت میں ماضی کو لے کر آئیں گے، یہ تو ہے ہی ایسی، تم تو ہو ہی ایسے، تو اب وہ چیز ٹوٹے گی. اور طلاق کی شرح اٹھا کے آپ دیکھ لیں، طلاق کی وجوہات اٹھا کے دیکھ لیں، ماضی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے طلاق کے اندر. Never discuss your past. Never be defensive. Defensive نہ ہو. بات سنیں آگے سے سنانے کے لیے نہیں، بات سنیں حل بتانے کے لیے، حل سنانے کے لیے. عام طور پہ عورت ناراض ہو جاتی ہے نا، تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا وہ کیوں ناراض ہوئی ہے. وہ نہیں کچھ نہیں ہوا، نہیں ایسے کر رہی ہوتی نا. ہم اسے کہتے ہیں نخرے کر رہی ہے. نخرے نہیں کر رہی ہوتی، وہ مجبور ہے، وہ عورت ہے، آپ اس کو سمجھ نہیں رہے. Women are emotionally more strong. عورتیں جذباتی طور پہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، ان کے اندر محسوسات، احساسات زیادہ ہوتے ہیں. تبھی عورت جب ناراض ہو جاتی ہے اور مرد جب ناراض ہو جاتا ہے، دونوں کی ناراضگی میں فرق ہے. عورت ناراض ہو کے راضی نہیں ہونا چاہ رہی ہوتی، وہ چاہ رہی ہوتی ہے مجھے پکڑے کوئی، تھامے اور میری باتیں سنے، بس میں نے ابھی نہیں نکلنا اس سچویشن سے. مرد فوراً نکلنا چاہ رہا ہوتا، وہ لاجک والا بندہ ہے، اس کو حل کی طرف جا رہا ہوتا، وہ اس کو جذبات سے کچھ نہیں ہوتا. جب یہ عورت نخرے کر رہی ہے نا، جس کو ہم نخرے کہہ رہے ہیں، وہ نخرے نہیں کر رہی، وہ یہ امید کر رہی ہے کہ میرا مرد خود ہی اندازہ لگائے گا مجھے کیا ہوا. Even understand on himself. ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو، وہ کلو بھی نہیں دے رہی ہوتی، پھر وہ لڑائی بڑھتی ہے. اس کو چاہیے اس چیز کو حل کر دے، بتا دے کہ مجھے کیا پرابلم ہے. تو بہرحال شکر کی میں بات کر رہا تھا. شکر کے بہت سے چیزیں ہماری زندگی میں موجود ہوتی ہیں، ہمیں چاہیے ہم شکر کرتے رہے. تھوک کو دیکھیں آپ، کتنی اہم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. تھوک جب آپ چباتے ہیں نا، جتنا چباتے ہیں تھوک اتنا زیادہ پیدا ہوتا ہے. 1.5 لیٹر تھوک پیدا ہوتا ہے، دوپہر کے وقت زیادہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. جس کا تھوک نہیں پیدا ہوتا، زیروسٹومیا اس بیماری کو کہتے ہیں. یہ تھوک کی وجہ سے آپ کے منہ میں جراثیم، وائرس وغیرہ بچے رہتے ہیں، اور نہ یہ تریڑیں پھٹ جائیں منہ، ذائقہ بھی نہ آئے. ذائقہ بھی تھوک کی وجہ سے. یہ زبان کے ساتھ مل کے کھانے کو چباتا ہے، پھر پیچھے دھکیلنے میں مدد دیتا ہے.
بوڑھا انسان ہو جاتا ہے جب تو تھوک کی پیداوار کم ہو جاتی ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے سوچے. اور کچھ نہ ہو یہی نعمت کافی نہیں. نعمتوں کو کمپیئر نہ کیا کرے, اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہے, نہیں, اس کے پاس جو ہے تو کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس ہے. مثال کے طور پہ پیسہ بہت ہے, صحت نہیں ہے. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, صحت ہے. یوں دیکھ لیں, اس کے پاس پیسہ ہے لیکن اب جوانی نہیں ہے, آپ کے پاس جوانی ہے. تو there are several ways to live comfortably. اپنے آپ کو خوش رکھنے کی بہت سے طریقے ہیں. اپنے آپ کو خوش رکھنے کی عادت ڈالیں. اور ایک اور بہت بڑی چیز جو ہم نے نوٹ کی نا, وہ ہے صدقے کی. جب آپ صدقہ دیتے ہیں نا تب بھی بہت زیادہ انسان خوش ہوتا ہے, شکر اس کو ملتا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں, مالی بحران آتا ہے, ہم باقی خرچے نہیں بند کرتے. گاڑیاں 5 کی 5 ہی کھڑی ہیں, ہوٹلنگ ختم نہیں ہو رہی. ہم سب سے پہلے کہتے ہیں یار جو خیرات جا رہی ہے نا اس کو روکو, پہلے چیریٹی ڈونیشن اکاؤنٹ بند کرو. کیوں؟ آپ سمجھ نہیں رہے کہ یہی سب سے اہم ترین چیز ہے. آپ جتنی مرضی سیکیورٹی اپنے مال کی کر لیں, یاد رکھیں آپ کے مال کی سب سے بڑی سیکیورٹی یہ ہے کہ آپ صدقہ دیں. اے ابن آدم, تیرا مال تو کھاتا ہے, ہضم کر لیتا ہے, پہنتا ہے, پرانا کر دیتا ہے. صدقہ دے دے, تیرا مال محفوظ ہو جائے گا. میرے ساتھ تجارت کر لے, اور جس دن تجھے سب سے زیادہ ضرورت ہوگی نا, اس دن میں تجھے لٹاؤں گا. جب یہ سورج سوا نیزے پہ آ چکا ہوگا اس دن تجھے ضرورت ہوگی. جب سارے نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے, جب یہ عہدے, یہ شہرت, یہ پیسہ, یہ صورت, یہ معیار ختم کر کے صرف تقویٰ یہ معیار ہوگا, اس دن میں تجھے لوٹاؤں گا. صدقے پر آئے. صدقہ ویری امپورٹنٹ. اللہ کے نبی تھے, ان کے پاس ایک بندہ آیا کرتا تھا. فرمایا کہ اے اللہ کے نبی, اس بندے کی زندگی میں صرف 20 دن باقی ہیں. انہیں بڑا غمگین ہو گئے. وہ 20 دن گزر گئے, بندہ قائم دائم, مہینہ گزر گیا, بندہ فٹ. عرض کی یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا دن 20 ہی تھے. یہ نکلا آپ کی بارگاہ سے, باہر ایک فقیر کھڑا تھا, اس نے اس کو 20 درہم دیے اور اس نے دعا دی اللہ تجھے لمبی عمر دے. ہم نے ہر درہم کے بدلے 1 سال دے دیا اس کو. صدقہ is very important. صدقہ is very important. تو کوشش کریں صدقہ دیا کریں. اور صدقہ جب آپ دیتے ہیں تو یہ چوری ہونے سے بچ جاتا ہے, فائدہ ہوتا ہے. صدقہ صرف مال کا نہیں ہے, صدقہ بہت سی چیزوں کا ہوتا ہے. سنیں, لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے. نیکی کی بات بتانا بھی صدقہ ہے, برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. تمہارا بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے. تمہارا اپنی زوجہ کے منہ میں نوالا ڈالنا بھی صدقہ ہے. تمہارا اپنے ڈول سے اس کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے. کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے. نہیں چل پا رہا بیچارہ, اس کو سہارا دے دے. ہر قرضہ صدقہ ہے. آپس میں صلح کرنا بھی صدقہ ہے. یہ مسجد میں کیسے بنا سکتا ہوں, میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, لو مسجد کی صفائی کرنا بھی صدقہ ہے. کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. تو نیت کریں کہ خوش رہیں گے اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے. شب معراج کا مہینہ ہے. معراج شریف بہت زبردست ایک واقعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی معجزات عطا ہوئے, اس میں 2 معجزات بہت قابل ذکر ہے, معراج اور قرآن. معراج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جسمانی ہوئی اور آپ اپنے جسم حقیقی کے ساتھ گئے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج خواب میں ہوئی تھی, اور خواب تو کوئی بھی آگے بتا دے, اس کی اتنی زیادہ ایجیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں سے کوئی کھڑا ہوگا, ابھی کہے کہ جی میں کل خواب میں مسجد اقصیٰ گیا, کل خواب میں ادھر گیا, خواب میں نے یہ کچھ دیکھا. ٹھیک ہے, خواب بندہ دیکھتا ہی ہے, خواب تھا نا, تو کیا ہوا, اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن وہ بات سن کر جو کفار اتنے ایجیٹیٹ کیے, پروٹیسٹ کیا, کئی نو مسلم مرتد بھی ہو گئے سن کے, یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو رات کے اتنے قلیل عرصے میں وہاں چلے گئے اور آ کے کھٹکھٹا رہے ہیں دروازے. ہاں بھائی صحابہ بتاؤ, تمہارے صاحب کہتے ہیں کہ میں رات کے قلیل عرصے میں یہاں چلا گیا, وہاں چلا گیا. یہ پروٹیسٹ اور یہ احتجاج کیوں تھا؟ کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ میں وہ کرایا ہوں. سمجھ رہے بات؟ اگر تو خواب والی بات ہوتی تو سنی ہو جانی تھی, ختم ہو جاتی بات. نہیں, that was an event that happened and it can happen. اگر آپ قرآن پاک کے دلائل لے رہے ہیں
تو قرآن پاک کے دلائل تو بہت سے موجود ہیں اس کے اندر کہ یہ ہوا تھا، اور ایسے واقعات ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے موت عطا فرما دی، پھر ان کو اٹھایا، انہیں کچھ یاد رہا، کھانے کا سامان بھی تازہ رہا۔ 309 سال اصحاب کہف والے سوئے رہے، 309 ایئرز، پھر ان کو اٹھایا۔ اب کتنی دیر سوئے ہو؟ 1 دن سوئے، 1.5 دن سوئے۔ اور وہ ملکہ بلقیس کا تخت 900 میل کے فاصلے پر تھا، 900 میل کے فاصلے پر۔ پوچھا کوئی لا سکتا ہے؟ بڑا خبیث جن کھڑا ہوا، کبھی ہے کہتا میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا، کہا نہیں ہمیں جلدی چاہیے۔ آصف بن برقی صحابی تھے، ان کے صحابی تھے، وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ آپ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ ادھر دیکھا تخت موجود تھا۔ تو پچھلی امتوں کے نبیوں کے صحابی کو یہ طاقت اگر حاصل ہے تو امام الانبیاء کی طاقت کا حل ہو گیا۔ یاد رکھنا سارے فاصلے سمٹ گئے تھے، ساری بلندیاں پیچھے رہ گئی تھیں۔ سمجھنے والی بات ہوتی ہے، ایک بندہ مہینے کا سفر طے کر کے آئے، بڑی دور سے مہینے کا سفر طے کر کے آئے، پیدل آیا، اونٹ پہ آیا، گاڑی پر آیا، پیدل آیا، مہینے کا سفر طے کر کے آیا، اور میں اس کو کہوں کہ ہوائی جہاز پر میں 1 گھنٹے میں آیا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کو ہوائی جہاز کا نہیں پتا، اس کو ہوائی جہاز کا نہیں پتا تو اس کو میرے گھنٹے کا بھی نہیں پتا، تو تمہیں نبی پاک کی طاقت کا نہیں پتا، تمہیں معراج کا بھی نہیں پتا۔ طاقت دیکھو نا، کون ہے وہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کرنی ہے، جو انہوں نے عادات بتائی سکھائی سنتیں اس کی پیروی کرنی ہے، لیکن پیروی کرنے سے تم نبی کی طرح نہیں بن جاتے۔ تم کسی جرنیل کی زندگی کو پڑھو، جسٹس کی زندگی کو پڑھو، کسی قانون دان، کسی مصنف، کسی اسپورٹس مین، کسی ایکٹر، you will read the biographies of all these people، لیکن یاد رکھنا جب تم کسی نبی کی ذات کو پڑھتے ہو، خاص طور پر امام الانبیاء کی ذات کو، ہر چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ ممکن نہیں ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اب یہ جو میں نے جہاز والی مثال آپ کو دی، حضور خود فرماتے ہیں براق سفید رنگ کا ایک جانور تھا، خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، جسے براق کہتے ہیں، چمکدار سفید رنگ تھا۔ سفید رنگ کیوں تھا؟ ایک تو وجہ ہے کہ سفید رنگ حضور کی پسند کا رنگ ہے، اور دوسرا ہے کہ سفید رنگ خالص ہونے کی نشانی۔ تو براق پہ حضور تشریف فرما ہوئے، پر اس کے نہیں تھے یا تھے، اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا حدیث کے اندر۔ اس کی فلائٹ اتنی تھی کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا پیر جاتا تھا۔ براق کے اوپر جب حضور تشریف فرما ہوئے تو براق مچلا، ہلا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے زمانے میں کافی فرق تھا، تو نبیوں نے سواری کی تھی اس کے اوپر، تو یہ سواری کا عادی نہیں رہا۔ دوسرا یہ خوشی سے مچلا کہ مجھ پر امام الانبیاء سوار ہونے لگے، تو جب جبریل نے روکا تو پھر یہ شرمندہ ہو گیا اور اس کو پسینہ آیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ مچلا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آج آپ میرے اوپر دنیا میں سوار ہو رہے ہیں تو جنت میں بھی آپ نے میرے بھی سوار ہونا ہے، کیونکہ جنت کی چراگاہ میں 40,000 براق حضور کی جنت کی سواری کے لیے چل رہے ہیں۔ That specific one was insisting, was requesting کہ جی میرے پہ آپ نے سوار ہونا ہے۔ یہ براق سب سے اعلیٰ تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو سوار کیا، رکاب جبریل امین نے تھامی، لگام میکائیل علیہ السلام نے تھامی، ایسے جیسے دولہا جا رہا ہوتا ہے نا، نوٹ کر، ایسے خود سے سوار کرایا، پکڑا، پھر لے کر جا رہے تھے۔ تو 5 سواریاں تھی اس گریٹ جرنی کی۔ واک کیا اس کو بہت سے لوگوں نے، ریپ آف دا لاک پڑھتے ہیں ہم نے انگلش کے اندر، جو لوگ پڑھتے ہیں ریپ آف دا لاک ہے۔ اور آپ نے الف لیلا بھی سنی ہوگی ہے نا، الف لیلا، یہ ساری معراج کو انہوں نے معاذ اللہ مذاق اڑایا ہوا ہے۔ مکہ پاک سے بیت المقدس، براق پر، بیت المقدس سے آسمان دنیا تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، پھر آگے تھے جبریل کے بازو پر اور رف رف پر۔ تو ریممبر many things we cannot comprehend، یہ بات یاد رکھے گا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم کمپریہنڈ نہیں کر سکتے۔ کوانٹم فزکس کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ What is quantum physics? Do you know? It is the study of matter and space at the fundamental level, not atom, below atom, electron, proton، سب atomic particles کی اسٹڈی کو کوانٹم فزکس کہتے ہیں۔ نیل بور نے اس کے اوپر کام کیا تھا۔ بہت سی ایسی چیزیں جو میں اور آپ نہیں دیکھتے، نہیں سمجھتے، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔
اچھا جو مخلوق نظر آنے والی ہے اس کو کتنا سمجھتے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ نیشنل جیوگرافک کے مطابق جو دنیا کا سب سے کریڈیبل سورس ہے، دنیا میں 8.7 ملین سپیشیز ہیں، 87 لاکھ جانور اور پودے موجود ہیں، اور اس میں سے 80% کو ڈیٹیل ہی نہیں کیا جا سکا کہ ایمیزون کے جنگل میں کون سے پرندے اڑ رہے ہیں، اندر کوئی گیا ہی نہیں ہے۔ تہہ میں سمندر کی کتنے بغیر آنکھوں والے کیڑے ہیں، آسمان کے اوپر کتنے پرندے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے ان کا پتہ نہیں چل رہا تمہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں جن فرشتے، ان کا کیسے پتہ چلے گا؟ اب بظاہر اگر آپ الیکٹریکل انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں تو براق کی جو سپیڈ لگ رہی ہے، دنیا میں سب سے تیز سپیڈ کس کی ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں، میرے پاس لکھا ہوا ہے X3 ایکسپیریمنٹل پلین ہے ناسا کا، 11,854 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑا ہے، اور عام طور پر یہ SR-71 بلیک برڈ one of the biggest and one of the most sensitive aircraft in the army of USA کے پاس ہے، اس کے پاس 3530 کلومیٹر کی سپیڈ سے جاتا ہے۔ بڑی بڑی تیز چیزیں ہیں۔ آپ کے پاس موبائل یہ کم تیز ہے، جب آپ کال کرتے ہیں یہ موبائل فوراً پتا چلاتا ہے کہ یہ نمبر بلاک ہے کہ نہیں، پیکج کون سا لگا ہوا ہے، یہ کوئی کم سپیڈ ہے، یہ کتنی تیز چلتا ہے یہ؟ تو پھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی۔ معراج کیا تھی؟ یہ فرش سے فرش تک، یعنی مکہ شریف سے بیت المقدس تک، پھر فرش سے عرش تک، وہاں سدرۃ المنتہا ایک جگہ آپ نے سنی ہوگی، دس از اے بارڈر، سدرۃ المنتہا از اے بارڈر، ریڈ لائن ہے، یہ چھٹے آسمان پہ اس کی جڑ ہے، اور اس کا جو سر ہے وہ نہیں پتا کہاں ہے، یہ ریڈ لائن ہے، ادھر کوئی نہیں جا سکتا آگے، کوئی چیز ادھر جو آتی ہے رک جاتی ہے، چیز پھر نیچے آتی ہے، یہ ایک بارڈر ہے، nobody can cross سدرۃ المنتہا، اور اس جگہ سید الملائکہ فرشتوں کے سردار جبریل امین کو بھی کہہ دے گا آپ رک جائیں محبوب آپ آ جائیں، آپ رک جائیں محبوب آپ آ جائیں۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے، اور یہ انتہا ہے، ایٹ دا اینڈ۔ تم جو آج جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے بڑے بڑے نیبولاز کو دیکھ رہے ہو اور مریخ پر جانے کی بات کر رہے ہو، مریخ کا سفر کتنا ہے زمین سے؟ یہ 150 ملین بھی بنتا ہے، 430 ملین بھی بنتا ہے، کیونکہ مریخ اور زمین چینج ہو رہے ہیں نا، وہ پھر چینج ہوتے رہتے ہیں۔ نیسا کے مطابق زمین سے اڑ کے ہم جائیں گے نا مریخ پہ، تو یہ 9 ماہ کا سفر ہے، اور راؤنڈ ٹرپ اس کا 21 ماہ کا بنے گا، کیونکہ جیسے ہی مریخ اور زمین ایک سیدھ میں آئیں گے تب وہاں سے پھر آپ اڑنا شروع کریں گے۔ 4 پروب گئے وہاں پر، کیوریوسٹی پروب گیا، پرسیورنس گیا، سوجورن گیا، یہ انسان کی تخیل کی باتیں کہ وہ جا رہا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرائے۔ کہتے ہیں تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے جاتے جاتے محمد کو تو دیکھا ہے، جبریل کے پیچھے جانے والے محمد کو نہیں دیکھا۔ بڑی شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں سے بڑھ کر۔ معراج کی مختلف وجوہات ہیں، ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس سال بی بی خدیجہ کا اور ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، عام الحزن تھا، افسوس کا سال تھا، تو جب دیکھا میرے محبوب کچھ رنجیدہ ہے، کچھ غمگین ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سیر کرائی تھی۔ اچھا یہ سیر تھی، سفر نہیں تھا، یاد رکھنا سیر اور سفر میں فرق ہوتا ہے۔ سفر میں آپ جاتے ہیں ڈائریکٹ منزل پر پہنچتے ہیں، آپ کو جلدی ہوتی ہے، آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے کاروبار کرنا ہے۔ سیر پہ جب آپ جاتے ہیں آپ کو جلدی نہیں ہوتی، آپ کسی پھول کو دیکھتے ہیں، کسی کوئل کو دیکھتے ہیں، آرام آرام سے جا رہے ہوتے ہیں، اور میرے آقا کی سیر اتنی سپیڈ کی ہے، سفر کا عالم کیا ہوگا؟ ایسی سپیڈ کہ حضور جب واپس آئے کنڈی ابھی ہل رہی تھی، پانی جو بہا تھا ابھی بہ رہا تھا، بستر پہ انسان کے سونے سے جو گرمائش سی آ جاتی ہے وہ گرمائش بھی موجود تھی۔ پہلی وجہ معراج کی یہ تھی کہ تمام مخلوق پر حضور کی اہمیت مسلم ہو جائے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، باعث بجائے کائنات ہیں۔ بیت المقدس میں سارے نبی موجود تھے، انتظار کر رہے تھے امامت پر کون آتا ہے۔ جبریل نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھاما اور امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اوپر جب آسمان پہ گئے سارے فرشتوں کی امامت کرائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 4تھے آسمان پر بلایا، ادریس علیہ السلام کو اور اوپر بلا لیا،
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، اور جب کلام کیا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اب کلام کر لیا، اب تیرا دیدار کرنا ہے۔ ارشاد فرمایا تو دیدار نہیں کر سکتا، اس پہاڑ کو دیکھ لے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو مجھے بھی دیکھ لینا۔ ایک تجلی آئی، that was a تجلی، یہ تجلی تھی، دیدار نہیں تھا، اور تجلی آئی، سارے کا سارا پہاڑ وہ سرما بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ دیکھو تجلی تھی، دیدار نہیں تھا، ہوش میں بھی نہیں رہے، بے ہوش ہو گئے، لیکن اللہ کے نور کا ایسا سرما آنکھوں میں لگ گیا کہ اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام 10 میل کے فاصلے پر چلتی ہوئی چونٹی کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ 10 میل دور کالے پہاڑ پر ہاتھی نہیں، کالی چونٹی کو اندھیرے میں موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے۔ کیوں؟ وہ تجلی آئی انڈائریکٹ، اور بے ہوش بھی ہو گئے۔ اور سوچو جو لا مقام پہ جا کر سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے، ان سے پھر رات کیسے پوشیدہ رہے گا؟ معراج ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بلند مقام ہے۔ نماز معراج پہ تحفہ ملا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، 50 نمازیں ملی، پھر تخفیف ہو کر یہ 5 نمازیں رہ گئی۔ تو محترم سامعین کرام، آپ اس مہینے کے اندر اپنی اولاد کو اور دیگر احباب کو معراج کے اس واقعے کا بتائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروایا گیا جنت کا اور دوزخ کا، اور دوزخ میں آپ نے کیا کیا عذابات دیکھے، یہ پورا چیپٹر ہے، اس کو بھی پڑھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے، آمین۔